اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم اس لیے دیا تھا کہ مکہ والوں نے آپ کو دعوت و تبلیغ کے کام سے روک دیا تھا۔ ماہ ربیع الاول 1390 میں آپ وحی الہی کے سب سے پہلے شہر اور اللہ و رسول کے نزدیک سب سے محبوب شہر مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے۔ اب اپنے رب کی اجازت سے بغرض ہجرت مکہ سے نکلے تھے۔ اس سے پہلے برابر 13 سال تک پیغام الہی کی تبلیغ کرتے رہے اور یقین کے ساتھ اس کی دعوت دیتے رہے تھے۔ آپ قریش کے اکثر لوگوں اور بڑے بڑے افراد کی طرف سے دعوت کے انکار کا ہی واسطہ رہا اور آپ کو شدید ایذاؤں سے دوچار ہونا پڑا تھا۔ ان لوگوں کا بھی وہی حال ہوا جو آپ پر ایمان لائے تھے۔ معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے انہوں نے مکر و فریب کا پروگرام تک بنا ڈالا۔ بڑے بڑے قریش دار الندوہ میں جمع ہوئے اور مشورہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا جائے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب انہوں نے صحابہ کرام کو مدینہ کی طرف ہجرت کرتے ہوئے دیکھا تھا اور محسوس کر لیا تھا کہ اب محمد بھی ان سے ضرور جا ملیں گے اور آپ کو ان انصاریوں کی طرف سے امداد و معاونت حاصل ہو جائے گی جنہوں نے آپ سے اس بات پر بیعت کی تھی کہ یہ لوگ محمد کو ایسے حالات سے بچائیں گے جن حالات سے کہ یہ اپنے اہل و عیال کو بچاتے ہیں، اور اس وقت محمد کو قریش پر غلبہ حاصل ہو جائے گا۔ اللہ کے دشمن ابو جہل نے کہا کہ عقل مندی یہ ہے کہ ہم ہر قبیلہ سے ایک مضبوط نوجوان چن لیں اور ان میں سے ہر ایک کو تیز تلوار دے دیں، پھر وہ سب محمد پر حملہ کر دیں اور آپ کو بیک وقت تلوار مار کر قتل کر دیں اور ہم سکھ کا سانس لیں۔ اس طرح حملہ کرنے سے یہ ہوگا کہ ان کا خون قبائل میں تقسیم ہو جائے گا اور بنو عبد مناف خاندان نبوی اپنی پوری قوم سے جنگ نہیں کر سکیں گی، نتیجتاً دیت پر راضی ہو جائیں گے جو ہم انہیں دے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مشرکین کے ارادے سے خبردار کر دیا اور آپ کو ہجرت کی اجازت دے دی۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ پہلے ہی مدینہ کی طرف ہجرت کی تیاری کر چکے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ جلد بازی نہ کرے، امید ہے کہ مجھے بھی اجازت مل جائے گی۔ چنانچہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رک گئے تھے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ہجرت کرے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ ہم دوپہر ظہر کے وقت ابوبکر کے گھر میں تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منہ ڈھانکے دروازے پر تشریف لائے۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، اللہ کی قسم کوئی خاص بات ہی آپ کو اس وقت لے آئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر آ گئے اور ابوبکر سے کہا، جو لوگ آپ کے پاس ہیں انہیں ہٹا دیجیے۔ انہوں نے کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کی اہلیہ ہی تو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے نکلنے کی اجازت مل گئی ہے۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا، ساتھ اے رسول اللہ؟ فرمایا، ہاں۔ کہا، اے اللہ کے رسول، میری ان دو سواریوں میں سے ایک آپ لے لیجئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیمت سے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر نکل گئے اور ثور نامی پہاڑ کے ایک غار میں 3 رات تک ٹھہرے رہے۔ عبداللہ بن ابی بکر اور ایک ذہین و فطن لڑکا ان کے یہاں رات گزارتا۔ رات کے آخری پہر مکہ چلا جاتا اور قریش کے درمیان رہتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی کے متعلق کوئی بھی خبر سنتا تو ذہن نشین کر لیتا اور تاریکی کی چھا جانے کے بعد ان دونوں تک خبر پہنچا دیتا۔ قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طریقے سے تلاش کرنا شروع کر دیا اور ہر طرح کے وسائل استعمال کرنے لگے کہ کسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پا جائے، یہاں تک کہ انہوں نے اس شخص کے لیے دیت کے 100 اونٹ مقرر کر دیے جو ان دونوں کو یا کسی ایک کو لائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ ان دونوں کے ساتھ تھا۔
اور اپنا عنایت سے ان کی نگہبانی فرما رہا تھا، یہاں تک کہ قریش آ کر غار کے منہ پر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر بھی ان کو نہیں دیکھ پاتے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ غار میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر کسی نے اپنے قدموں میں نگاہ ڈال دی تو ہمیں ضرور دیکھ لے گا۔ آپ نے فرمایا فکر نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تمہارا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہو؟ یہاں تک کہ جب ان کی تلاش کچھ ٹھنڈی پڑ گئی تو 3 رات کے بعد غار سے نکل کر ساحل کا رخ کیا اور مدینہ کی راہ لی۔ جب مدینہ کے انصار اور مہاجرین نے اپنی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں سنا تو وہ روزانہ صبح حرا تک آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کی آمد کا انتظار کرتے اور سورج کی تمازت ہی انہیں واپس لے جاتی تھی۔ جب وہ دن آ گیا جس میں آپ تشریف لائے تھے تو دن بلند ہو جانے اور گرمی سخت ہو جانے پر لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے تھے۔ مدینہ کی کسی پہاڑی پر ایک یہودی اپنی کسی ضرورت سے ادھر ادھر نظریں دوڑا رہا تھا۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو آتے دیکھا کہ سراب انہیں واضح کرتا جا رہا ہے۔ وہ بے اختیار بلند آواز سے چلا اٹھا کہ عرب والو، یہ رہا تمہارا وہ نصیب و عزت جس کا تم انتظار کر رہے ہو۔ چنانچہ مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کو امڑ پڑے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم کے طور پر اور اس بات کے اظہار کے لیے کہ وہ جہاد اور آپ کے دفاع کے لیے مستعد ہے، ہتھیار بھی اپنے ساتھ لیتے آئے رضی اللہ عنہم۔ حرا کے کھلے حصے میں انہوں نے آپ سے ملاقات کی اور آپ انہیں لے کر دائیں طرف ہٹ گئے اور قباء میں بنو عمرو بن عوف کے ہاں اترے اور ان کے یہاں چند راتیں قیام کیا اور مسجد کی بنیاد ڈالی، پھر مدینہ کا سفر اختیار فرمایا۔ لوگ بھی آپ کے ساتھ تھے، دوسرے لوگ آپ سے راستے میں ملاقات کر رہے تھے۔ ابو بکر کہتے ہیں کہ جب ہم مدینہ آ گئے تو لوگ راستوں اور گھروں کے اوپر نکل آئے۔ بچے غلام کہتے تھے اللہ اکبر، رسول اللہ آ گئے، اللہ اکبر، محمد آ گئے۔ متن اور ہجرت شہر شرک سے شہر اسلام کی طرف منتقل ہونے کو کہتے ہیں۔ شہر شرک سے شہر اسلام کی طرف ہجرت اس امت کا ایک فریضہ ہے، اس کا حکم تا قیامت باقی ہے۔ دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، بے شک جب ایسے لوگوں کی جان فرشتے قبض کرتے ہیں جنہوں نے اپنے کو گناہ گار کر رکھا تھا تو وہ ان سے کہتے ہیں کہ تم کس کام میں تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم سرزمین میں محض مغلوب تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم ترک وطن کر کے اس میں چلے جاتے؟ سو ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور جانے کے لیے بری جگہ ہے۔ لیکن جو مرد اور عورتیں اور بچے قادر نہ ہوں کہ کوئی تدبیر کر سکتے ہیں اور نہ راستے سے واقف ہیں، سو ان کے لیے امید ہے کہ اللہ ان کو معاف کر دے گا اور اللہ بڑا معاف کرنے والا، بڑی مغفرت کرنے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے میرے ایماندار بندو، بے شک میری زمین فراخ ہے، سو خالص میری ہی عبادت کرو۔ امام بغوی رحمہ اللہ نے فرمایا، اس آیت کا سبب نزول یہ ہے کہ کچھ مسلمان مکہ رہ گئے تھے جنہوں نے ہجرت نہیں کی تھی، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کے نام سے خطاب کیا ہے۔ ہجرت پر حدیث سے دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، ہجرت کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا تاکہ توبہ کا سلسلہ ختم ہو جائے، اور توبہ کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا تاکہ سورج اپنے مغرب سے طلوع ہو جائے۔ شرح: ہجرت عربی زبان میں حجر سے ماخوذ ہے
جس کا معنی ہے چھوڑنا۔ شروع میں ہجرت اسی کو کہتے ہیں جو شیخ رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ شہر شرک سے شہر اسلام کی طرف منتقل ہونا۔ شہر شرک اس مقام کو کہتے ہیں جہاں کفر کے شعائر اور رسم و رواج ادا کیے جاتے ہوں، شعائر اسلام نہ کیے جاتے ہوں، عمومی طور پر جیسے اذان، نماز باجماعت، عیدین اور جمعہ۔ ہم نے عمومی طور پر کی شرط اس لیے لگائی ہے تاکہ مسلم اقلیتوں والے ملک باہر ہو جائے جن میں دینی شعائر محدود پیمانے پر ادا کیے جاتے ہوں۔ ان کے اندر مسلم اقلیت کی طرف سے اسلامی شعائر ادا کرنے سے وہ شہر اسلام نہیں بن جائیں گے۔ شہر اسلام وہ ملک ہے جہاں یہ شعائر عمومی طور پر ادا کیے جاتے ہوں۔ چنانچہ ہجرت ہر مومن پر جو شہر کفر میں اپنے دین کا اظہار نہ کر سکتا ہو واجب ہے، کیونکہ اپنا اسلام ظاہر نہ کر سکنے کی صورت میں ہجرت ہی کے ذریعے اس کا اسلام مکمل ہو سکتا ہے، اور جس سے کوئی واجب مکمل ہوتا ہو وہ بھی واجب ہے۔ اس آیت میں اس بات کی دلیل ہے کہ وہ لوگ جو قدرت رکھتے ہوئے ہجرت نہیں کرتے، جب فرشتے انہیں وفا دیتے ہیں ان کی سرزنش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ کی زمین کشادہ نہیں تھی کہ تم اس کی طرف ہجرت کر جاتے۔ کمزور لوگ جو ہجرت سے معذور ہیں، ان کی معذوری کے پیش نظر انہیں اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نفس کو اس کی گنجائش کے مطابق ہی مکلف کرتا ہے۔ ظاہر ایسا ہوتا ہے کہ شیخ رحمہ اللہ نے امام بغوی سے اس کو نقل کیا ہے، بشرطے کہ انہوں نے تفسیر سے نقل کیا ہو، کیونکہ تفسیر بغوی میں مذکورہ قول ان الفاظ کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ اس وقت ہوگا جبکہ قابل قبول عمل صالح ختم ہو چکے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جس روز آپ کے رب کی بعض نشانیاں آ پہنچے گی تو کسی ایسے شخص کا ایمان اس کے کام نہ آئے گا جو پہلے سے ایمان نہیں رکھتا یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی نیک عمل نہ کیا ہو۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 158۔ آیت میں بعض نشانیوں سے مراد سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے۔ خاتمہ: یہاں ہم شہر کفر کی طرف سفر کا حکم بیان کر رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ کافروں کے ملک کا سفر صرف تین شرطوں کے ساتھ جائز ہے۔ شرط اول، انسان کے پاس اتنا علم ہو کہ جس سے وہ شکوک و شبہات دفع کر سکے۔ شرط دوم، اس کے پاس دینداری ہو جو اسے نفسانی خواہشات سے روک سکے۔ شرط سوم، وہاں تک سفر کی ضرورت ہو۔ اگر یہ شرطیں پوری نہ ہوتی ہوں تو کافر کے ملک کا سفر جائز نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں فتنہ یا فتنے کا خوف اور دولت کی بربادی ہے، کیونکہ انسان ایسے سفروں میں بے تحاشا دولت خرچ کرتا ہے۔ لیکن اگر کسی علاج یا کسی ایسے علم کے حصول کی غرض سے کہ جس کا انتظام اس کے شہر میں نہیں ہے، سفر کی ضرورت پیش آ جائے اور اس کے پاس مطلوبہ علم و دینداری ہو تو کچھ حرج کی بات نہیں ہے۔ کافر ملک کی طرف بغرض سیاحت جو سفر ہوتا ہے وہ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس غرض سے کسی ایسے اسلامی ملک کی طرف سفر کیا جا سکتا ہے جس کے باشندے شعائر اسلام کی پابند ہو۔ الحمدللہ اس وقت ہمارے ملک کے بعض علاقے تفریحی مقامات کی شکل اختیار کر چکے ہیں جہاں جا کر اپنی تعطیلات کے ایام گزارے جا سکتے ہیں۔ کافروں کے ملک میں اقامت گزین ہو جانا کسی مسلم کے دین، اخلاق، سیرت اور کردار کے لیے زبردست خطرہ ہے۔ ہم نے اور دوسروں نے بہت لوگوں کا انحراف دیکھا ہے جنہوں نے وہاں جا کر قیام کیا تھا، وہ جو کچھ ساتھ لے کر گئے تھے اس کے بغیر واپس ہوئے اور فاسق بن کر آئے۔
بعض تو نعوذ باللہ اپنے دین سے پھر کر اپنے دین بلکہ تمام ادیان کی منکر بن کر واپس ہوئے۔ معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ دین کا ایک دم انکار کر دیا، دین کا مذاق اڑانے لگے، دین سے تعلق رکھنے والوں کا چاہے زندہ ہوں یا گزر چکے ہوں استہزاء کرنے لگے۔ اس لیے مناسب ہی نہیں بلکہ لازم ہو جاتا ہے کہ اس سے دامن بچایا جائے اور سفر کے لیے ایسی شرطیں رکھی جائے جو اس طرح کی ہلاکت خیزیوں میں واقع ہونے کی خواہش کو لگام دے سکے۔ لہذا کافر ملک میں اقامت کی دو بنیادی اور لازمی شرطیں ہیں۔ شرط اول، قیام کرنے والا اپنی دینداری سے مطمئن ہو، اس طرح کہ اس کے پاس علم، ایمان اور عزم کی ایسی قوت ہو جس کی وجہ سے اس کو اطمینان ہو کہ وہ اپنے دین پر ثابت قدم رہ جائے گا، انحراف اور گمراہی سے بچ جائے گا، کافروں سے دشمنی اور ان سے بغض کو اپنے دل میں زندہ رکھے گا اور ان سے دوستی اور محبت کرنے سے دور رہے گا، کیونکہ ان سے دوستی اور محبت ایمان کے منافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جو لوگ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، آپ ان کو نہ دیکھیں گے کہ ایسے لوگوں سے دوستی رکھتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے برخلاف ہیں، گو وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا کنبہ کیوں نہ ہو۔ سورۃ المجادلہ آیت نمبر 22۔ اور فرمایا، اے ایمان والو، تم یہود و نصارہ کو دوست مت بنانا، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور جو شخص تم میں سے ان کے ساتھ دوستی کرے گا بے شک وہ انہی میں سے ہوگا۔ یقیناً اللہ سمجھ نہیں دیتا ان لوگوں کو جو اپنا نقصان کر رہے ہیں، اسی لیے تم ایسے لوگوں کو جن کے دل میں مرض ہے دیکھتے ہو کہ دوڑ دوڑ کر ان میں گھستے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم کو اندیشہ ہے کہ ہم پر کوئی حادثہ پڑ جائے، سو قریب امید ہے کہ اللہ کامل فتح کا ظہور فرما دے یا کسی اور بات کا خاص اپنی طرف سے، پھر وہ اپنے پوشیدہ خیالات پر شرمسار ہوں گے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 51-52۔ صحیح حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، جو شخص کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو وہ انہی میں سے ہے، اور یہ کہ آدمی اسی کے ساتھ ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ اللہ کے دشمنوں سے محبت سب سے عظیم خطرہ ہے جو کسی مسلمان کے لیے ہو سکتا ہے، کیونکہ ان سے محبت رکھنا لامحالہ ان کی موافقت اور اتباع تک لے جائے گا، یا کم سے کم یہ محبت اسے ان کا انکار کرنے سے باز رکھے گی۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو شخص کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو وہ انہی میں سے ہے۔ شرط دوم یہ ہے کہ اسے اپنی دینداری کے اظہار پر پوری قدرت حاصل ہو، شاعر اسلام آزادی کے ساتھ بغیر کسی روک ٹوک کے ادا کر سکتا ہو، نماز قائم کرنے پر، اور اگر دوسرے نماز پڑھنے والے اور جمعہ قائم کرنے والے موجود ہوں تو جماعت اور جمعہ قائم کرنے پر اس پر پابندی عائد نہ کی جاتی ہو، زکوٰۃ، روزہ اور حج وغیرہ اسلامی شعائر سے اسے روکا نہ جاتا ہو۔ اگر قیام کرنے والا یہ ساری چیزیں نہ کر پاتا ہو تو اقامت جائز نہیں ہے، کیونکہ اب اس پر ہجرت واجب ہے۔ المغنی میں ہجرت کے سلسلے میں لوگوں کی قسموں کے متعلق گفتگو کرتے ہوئے فرمایا ہے، پہلی قسم وہ لوگ ہیں جن پر ہجرت واجب ہے، اور وہ ایسے لوگ ہیں جو ہجرت کرنے کی طاقت رکھتے ہوں، جو نہ اپنے دین کو ظاہر کر سکتے ہوں اور نہ کافروں میں رہ کر اپنے دینی واجبات ادا کر سکتے ہوں۔ ایسے لوگوں پر ہجرت واجب ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک جب ایسے لوگوں کی جان فرشتے قبض کرتے ہیں جنہوں نے اپنے کو گناہ گار کر رکھا تھا تو وہ ان سے کہتے ہیں کہ تم کس کام میں تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم سرزمین میں مغلوب تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم ترک وطن کر کے اس میں چلے جاتے؟ سو ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور جانے کے لیے وہ بری جگہ ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 97۔ یہ ایک سخت وعید ہے جو وجوب پر دلالت کرتی ہے۔ وجوب کی دلیل یہ بھی ہے کہ دینی واجبات کی ادائیگی بھی اس شخص پر واجب ہوتی ہے جو ادائیگی کر سکتا ہو۔ ہجرت واجب کی ضرورت اور اس
का ततम्मु है, और जिससे वाजिब पूरा होता हो वो भी वाजिब होता है। इन दोनों बुनियादी शर्तों के बाद हम बताना चाहते हैं कि दारुल कुफ्र में इकामत की कई नौयतें हैं। पहली नौयत यह है कि अगर क़ियाम करने वाला वहाँ इस्लाम की दावत और इस्लाम की तरफ राग़िब करने की गरज से क़ियाम करता है तो ये एक तरह का जिहाद है। ये इकामत इन लोगों के लिए फ़र्ज़ किफ़ाया है जो कि ऐसा कर सकते हों, बशर्ते कि दावत के असरात ज़ाहिर होते हों और कोई दावत देने या दावत कबूल करने से मना करने वाला न हो। इस्लाम की दावत एक दीनी फ़रीज़ा और पैगम्बराना वजीफ़ा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मान व मकान के कैद के बगैर अपनी तरफ से तबलीग करने का हुक्म दिया था। चुनांचे फरमाया है, मेरी तरफ से एक आयत थी कि सही तबलीग करो। दूसरी नौइयत ये है कि अगर क़ियाम करने वाला काफिरों के हालात का मुताला करने और अक़ीदा के जिस फसाद, इबादत की जिस खता, इखलाक की जिस तही दस्ती और किरदार के जिस बिगाड़ में वो मुब्तला है, इनकी जानकारी हासिल करने की गरज से इकामत करता है ताकि लोगों को खबरदार कर सके कि वो इनसे धोखा न खाए, और जो लोग इनसे मुतासिर है इनको बतला सके कि हकीकत हाल क्या है। तो ये इकामत भी एक तरह का जिहाद है, इसलिए कि इस क़ियाम का मकसद यही है कि कुफ्र और अहले कुफ्र से ऐसे अंदाज में खबरदार किया जाए कि वो इस्लाम और हिदायत इस्लाम की तरगीब बन जाए कि कुफ्र का बिगाड़ ही इस्लाम का सुधार है। जैसे कि कहा गया है, नुमाया अपनी ज़िद के सामने हर चीज़ होती है। लेकिन एक ज़रूरी शर्त यह है कि इसका मकसद पूरा होता हो और सामने कोई ऐसा ख़तरा ना हो जो मकसद पर हावी हो जाता हो। अगर इसका मकसद पूरा ना होता हो, बाएं तौर के उसे इनके हालात से पर्दा उठाने और आगाह करने से मना कर दिया जाए तो इकामत का कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर इसकी मुराद पूरी होती हो लेकिन साथ ही साथ कोई बड़ा ख़तरा भी हो, जैसे ये कि काफिर इसके मुकाबले में उतर आए, इस्लाम, रसूल इस्लाम और आइमा इस्लाम को गालियाँ देने लगे और बुरा भला कहने लगे, तो खामोशी इख्तियार कर लेना वाजिब है। क्योंकि अल्लाह ताला का फरमान है, और गाली मत दो इनको जिनकी ये लोग अल्लाह को छोड़कर इबादत करते हैं, फिर वो बराहे जहल हद से गुज़र कर अल्लाह को गाली दे। हमने इसी तरह हर तरीक़ा वालों को इनका अमल मरगू बना रखा है, फिर अपने रब ही के पास इनको जाना है, सो वो जतला देगा जो कुछ भी वो किया करते थे। सूरह अल-अनाम आयत नंबर 108। अल्लाह